بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں مس نگینہ علی جماعت شیشم کی اردو کی حکایت رومی کے لیکچر نمبر 10 کے حصہ دوم کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ہم آپ کی کتاب کی حکایت رومی کے مشقی سوالات یعنی سرگرمیاں کرنے جا رہے ہیں۔ کام کرنے سے پہلے اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ گزشتہ لیکچر نمبر 9 آپ کو پہلے سننا ازحد ضروری ہے تاکہ آپ تمام سوالات کو بطریقہ احسن کر پائیں۔ کام شروع کرنے سے پہلے کچھ ضروری ہدایات آپ کو کرنا چاہوں گی۔ تو بچوں، جس صفحے پر آپ کام کرنے جا رہے ہیں اس پر سب سے پہلے ایک اسکیل کی چوڑائی کا حاشیہ آپ کو لگانا ہے، پھر تاریخ اور بروز لکھنا ہے۔ اس کے بعد حکایت کا نام انتہائی خوبصورت طریقے سے خوشخط کے انداز میں سیاہ رنگ کی سیاہی سے تحریر کرنا ہوگا اور تمام سوالات بھی سیاہ رنگ کی سیاہی سے ہی لکھنے ہوں گے۔ تمام جوابات نیلی سیاہی کے پین سے تحریر کرنے ہوں گے۔ ٹھیک ہے نا بیٹا؟ تو اب ہم بڑھتے ہیں حکایت کی سرگرمیاں یعنی مشقی سوالات کی جانب۔ تو بچوں، پہلا جو ہم نے حکایت رومی کے گزشتہ لیکچر میں آپ کو میں نے 4 سوالات کے جوابات سمجھائے تھے، مفہوم سمجھائے تھے ان کے سوالات کے۔ تو آج جو ہے ہم اگلا سوال جو 5 ہے اس کے میں آپ کو رہنمائی فرماؤں گی۔ تو سوال ہے، حکایت کے لیے کوئی موضوع عنوان تجویز کیجیے۔ موضوع عنوان یعنی حکایت جو آپ نے حکایت رومی جو ہے نا، اس کا کوئی موضوع عنوان یعنی کوئی نام اس کو دیجیے۔ تو آپ اس کے جواب میں یہ لکھ سکتے ہیں کہ جو مجھے بہتر نام لگ رہے ہیں بیٹا آپ اپنے عقل و فہم سے لکھ لیجئے گا جو آپ کو صحیح لگے۔ مجھے یہاں پہ آپ حکایت کا جو نام دینے کا ہے تو میں غیب کا علم بھی اس کو دے سکتی ہوں، اس حکایت کو نام جو ہے عنوان جو ہے میں یہ دے سکتی ہوں۔ اس کے علاوہ مجھے اللہ کی حکمت بھی بہتر لگ رہا ہے کہ اس جو ہم نے جو کہانی پڑھی ہے، حکایت پڑھی ہے، اس کا جو ہے اس میں ہم یہ اللہ کی حکمت کا بھی نام دے سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیں اللہ کی حکمت ہر چیز میں ہے کہ اگر ہمیں چیزیں پوشیدہ ہیں تو اس میں بھی اللہ کی ایک حکمت ہے۔ اچھا، اور تیسرا جو ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ بیجا خواہش بھی نام ہم رکھ سکتے ہیں کہ جو ہم بیجا خواہشات کرتے ہیں نا اپنی، تو وہ جو ہے نا وہ ہمارے لیے کتنی نقصان دہ ہو سکتی ہیں، تو یہ بھی اس کا نام آپ رکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا بیٹا؟ تو اگلا سوال ہے، اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، حکایت کا مرکزی خیال لکھیے۔ تو بیٹا پہلے میں آپ کو سمجھانا چاہوں گی کہ مرکزی خیال کیا ہوتا ہے۔ مرکزی خیال بیٹا وہ ہے کہ آپ نے جو حکایات یا سبق یا نظم کوئی بھی جو چیز آپ نے پڑھی ہے نا، وہ مصنف کی تحریر کردہ ہوتی ہے، اس کے الفاظ میں لکھی ہوتی ہے، تو آپ نے اپنے الفاظوں میں اس تمام پوری جو کہانی ہے یا نظم ہے یا حکایت ہے اس کا نچوڑ جو ہے سینٹرل آئیڈیا یعنی جو مین بات ہے وہ آپ نے اپنے الفاظ میں تحریر کرنی ہوتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں ہم مرکزی خیال۔ ٹھیک ہے نا بیٹا؟ تو اس کے جواب میں ہم مرکزی خیال ہم یہ لکھیں گے، تحریر کریں گے کہ اس کہانی کا مرکزی خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب بہتر جانتا ہے کہ کس کے لیے کیا ٹھیک ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے، مالی نقصانات پر گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ جسم و مال کا نقصان آدمی کی جان کا صدقہ ہوتا ہے، چھوٹا نقصان بڑے نقصان سے بچاتا ہے۔ تو بیٹا یہاں پہ یہ آپ کو سوال جو ہے حکایت کا جو مرکزی خیال ہے امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آپ کا سوال نمبر 4 ہے، حکایت کا خلاصہ تحریر کیجیے۔ اب خلاصہ کیا ہے بیٹا؟ خلاصہ یہ ہے کہ آپ کا جو سبق ہے یا نظم ہے یا حکایات ہیں جو بھی آپ نے پڑھا ہے اس کا جو ایک تحریر کردہ جو مصنف لکھتا ہے، سبق جو لکھا ہوتا ہے اس نے، وہ پورا ڈیٹیل میں لفظ بائی لفظ کر کے لکھا ہوتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ پورے جو حکایت ہے نا اس کو مختصر کر کے آپ نے وہ ساری بات بتانی ہے کہ اپنے الفاظ میں کہ اس حکایت میں تھا کیا۔
اب ہم جیسے کہیں میں ہم لوگ جاتے ہیں گھومنے پھرنے جاتے ہیں تو آپ یہ تو نہیں بتاتے نا کہ اب میں گاڑی میں بیٹھی پھر میں اتری پھر میں وہاں گئی پھر میں وہاں گئی، یہ نہیں ہوتا نا. ہم بولتے ہیں ہم کراچی گئے تھے اور ہم سی ویو سائڈ پہ گئے، ہم گھومے پھرے، بڑا مزہ آیا اور ہم نے خوب انجوائے کیا، تو ہم نے اس کو مختصر سا بتا دیا. لیکن کتاب میں کیسے ہوتا ہے، ایک ایک بات بتائی جا رہی ہوتی ہے، سبق میں یا حکایت میں ایک ایک لفظ کو لکھا جاتا ہے کہ اس طرح سے گئے. اس میں بھی اس طریقے سے آپ کی حکایت میں بھی ایسے بتایا گیا کہ پہلے دن جو ہے وہ مرغ نے یہ کہا کہ گوشت نہیں کھاؤ، دوسرے دن یہ کہا، تیسرے دن یہ کہا. تو آپ جو ہے نا اس کے تفصیل میں مت جائیے گا، اس تفصیلی حکایت کو آپ نے مختصر کر کے اپنے الفاظ میں خلاصہ بیان کرنا ہے، تو وہ کہلائے گا خلاصہ. امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. تو یہ بیٹا آپ نے اپنے الفاظ میں تحریر کرنا ہے، تو اس کا آپ کو رہنمائی میں نے فرما دی کہ کیسے لکھا جاتا ہے. تو امید ہے کہ آپ کو یہ خلاصے کی تعریف سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو پیارے بچوں، آج میں نے آپ کو حکایت رومی کے مزید 3 سوالات کے جوابات کی رہنمائی فرمائی ہے. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے. تو پیارے بچوں، آج کے لیے آپ کو حکایت کے 3 سوال دیے جا رہے ہیں جو آپ کو کرنے ہیں. باقی کی سرگرمیاں یعنی مشقی سوالات کے جوابات ہم آئندہ لیکچر میں کریں گے. اب ہم بڑھتے ہیں آپ کے گھر کے کام کی جانب. تو بچوں، آپ کا کام جو ہے انتہائی خوشخط ہونا چاہیے. آپ کا گھر کا کام یہ ہے کہ آپ نے حکایت کے مشقی سوالات کے جوابات جس کی آپ کو ابھی رہنمائی فرمائی گئی ہے اس کے عین مطابق مشقی سوالات کے جوابات خوشخط تحریر کرنے ہیں. اس کے بعد آپ نے اس کی تصویر لے کر آپ کی کلاس کے واٹس ایپ گروپ میں بھیجنی ہوگی تاکہ اس میں مزید کوئی اصلاح کی گنجائش ہو یا کوئی اغلاط ہوں، غلطیاں ہوں، تو میں اس کو درست کر سکوں، آپ کی مزید رہنمائی فرما سکوں. اب اجازت دیجیے، آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس حکایت کے باقی سوالات کے جوابات کے لیے آپ کی مزید رہنمائی کے لیے حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.